تو ہارون رشید جو ہیں وہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے اور بہلول شاہ آئے. ہارون رشید کے پاس ایک چھڑی تھی، یعنی لکڑی تھی، خوبصورت لکڑی، اس کو گھما رہے تھے اپنے ہاتھ میں. اب ظاہری بات ہے کہ بادشاہ ہے تو اس کے پاس چھڑی بھی اس کی طرح ہوگی، اس شان کی ہوگی، قیمتی ہوگی. کہا آؤ بہلول آؤ، بیٹھو پاس، قریب بیٹھو، مجھے کچھ نصیحت کرو، کچھ سمجھاؤ، لیکن ایک بات کرو، یہ چھڑی پسند آئی آپ کو؟ کہا جی حضرت بہت عمدہ بہترین چھڑی. کہا یہ چھڑی جو ہے آپ کو ہدیے میں دیتا ہوں، اور اس کی شرط یہ ہے کہ یہ امانت ہے میری. یہ امانت ایسی ہے کہ یہ ہدیہ جو ہے آپ کو، آپ سے بڑا کوئی بے وقوف ملے اس کو دے دینا ہے. حالانکہ وہ تو عقل مند تھے لیکن مجذوب مانے جاتے تھے، مجنون مانے جاتے تھے، تو انہوں نے دونوں ہاتھ سے چھڑی لے لی. بادشاہ سلامت چھڑی دیں اور میں نہ لوں، لے لی چھڑی. ایک عرصہ دراز ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا. اور عرصہ دراز کے بعد ایک مرتبہ بادشاہ بہت بیمار ہوئے اور مرض بڑھ گیا خطرناک حد تک. وبائی مرض نہیں تھا، وہ انڈیویجول ان کو کوئی بیماری لاحق ہوئی ہارون رشید کو. اب ان کے معالج علاج کر رہے ہیں، طبیب دیکھ رہے ہیں، حکیم نبض شناسی کی کوشش کر رہے ہیں. سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں، عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، خیر خیریت پوچھنے کے لیے آتے ہیں، خوش کرتے ہیں بادشاہ کو. لیکن طبیب نے جواب دے دیا کہ بھئی اب یہ زیادہ بچ نہیں سکتے، ان کا وقت آ چکا ہے دنیا سے جانے کا. اب اس زمانے کے اندر یہ بڑے بڑے اسپتال اور قتل خانے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے طبیب ہوا کرتے تھے، حکیم ہوا کرتے تھے. وہ اپنے چھوٹے موٹے نسخے جو ہیں وہ دیا کرتے تھے اور اللہ اس کے ذریعے سے شفا بھی دے دیتے تھے. اور ایسی خطرناک بیماریاں بھی اس زمانے میں نہیں تھیں. ایک دن بہلول کو پتا چلا تو انہوں نے سوچا کہ اچھا ہے، متنبع کرنے کا وقت ہے، جانا چاہیے بادشاہ کے پاس. جاتے رہتے تھے، لیکن یاد آیا کہ بادشاہ نے ایک چھڑی بھی مجھے دی ہے، وہ لے لی. صاحب چھڑی لے کر آئے، وہ مصلحت تھی، اس میں حکمت تھی یہ چھڑی لے کر آنے میں. ہمیشہ آتے جاتے تھے چھڑی نہیں لائے، لیکن اب چھڑی لے کے آئے. بادشاہ نے کہا آؤ بیٹھو، کیا حال ہے؟ کہا میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کا کیا حال ہے؟ کہا میں تو سفر پہ جا رہا ہوں. اچھا، کہاں کا سفر ہے؟ کہا اللہ کے بندے موت کا وقت قریب ہے، سفر کا مطلب یہ ہے، یہ سفر پہ جاتا ہوں. اچھا، کس نے بتایا آپ کو؟ کہا سب طبیب یہی کہتے ہیں، زندگی سے نا امید ہو چکا ہوں، جا رہا ہوں دنیا سے. اچھا، تو کہا لمبا رہے گا سفر، ہے نا؟ گانڈا مانس آخرت નો સફર તો લાંબો જ હોય ને. بہت لمبا ہے سفر. کہاں؟ کتنے لوگ جائیں گے؟ آپ تو جب بھی سفر میں جاتے ہیں تو گھوڑے ہیں ساتھ، گدھے ہیں ساتھ، بکرے ہیں ساتھ، حیوان ہیں ساتھ، انسان ہیں ساتھ، قافلے چل رہے ہیں، خیمے چل رہے ہیں، کھانے چل رہے ہیں، ڈیگیں چل رہی ہیں، تاجر چل رہے ہیں. تو ابھی یہ سفر کہتے ہیں آپ بہت لمبا ہے، تو بہت بڑا قافلہ آپ کو لے جانا پڑے گا. کتنوں کو لے جائیں گے؟ ارے بے وقوف آدمی، یہ سفر کے اندر کوئی کسی کو لے کر نہیں جاتا، اکیلے جانا پڑتا ہے. اکیلے
دنیا میں آدمی آتا ہے تو بھی اکیلا، جاتا ہے تو بھی اکیلا، تو بالکل اکیلے سفر ہے۔ اچھا پھر تو آپ کو سامان بہت لے جانا پڑے گا، پہلے تو یہ کہ سب آپ کے ساتھ لوگ ہوتے تھے، وہ سامان سنبھال لیتے تھے، آپ کو زیادہ کچھ پرابلم بھی نہیں ہوتا تھا، لوگ دھیان رکھتے تھے، ملازم خیال رکھتے تھے۔ تو اب ابھی اکیلے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو گھوڑے گدھے ساتھ لے جانے پڑیں گے۔ کہ اللہ کے بندے وہاں گھوڑے گدھے کام نہیں آتے، تو پھر پیسہ وغیرہ زیادہ آپ کو لے جانا پڑے گا، ہے نا؟ یہ سب حکمت کے ساتھ سوال کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے اکیلا جانا پڑتا ہے تو آپ کو کوئی گائیڈ کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ بالکل اجنبی راستے پر آپ جا رہے ہیں، تو پھر راستہ تک بتانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے نا، ورنہ کیسے جائیں گے آپ؟ اللہ کے بندے وہاں کوئی گائیڈ نہیں، اعمال صالحہ کام آتے ہیں، وہ گائیڈ ہے، وہ نماز گائیڈ ہے، وہ روزہ گائیڈ ہے، وہ زکوٰۃ گائیڈ ہے، یہ سب چیزیں جو ہے آگے آگے چلتی ہیں اور آگے لے کے جاتی ہیں اور کامیاب کرتی ہیں۔ چلو کہا بہت اچھا، ماشاءاللہ سفر کر رہے ہیں آپ، کب آئیں گے واپس؟ ارے بھائی یہ سفر میں آدمی واپس نہیں آتا، گیا تو گیا، واپسی کو بھول جاؤ، آنکھ بند ہوئی، قصہ ختم، تاریخ ختم۔ ایک ٹھوکر لگی زمین پر، ابھی تو بات کر رہے تھے، ابھی گفتگو کر رہے تھے، ابھی ہمارے ساتھ بات ہوئی، ابھی ملاقات ہوئی، اب ختم، سلسلہ ختم ہو گیا۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھے، وہ چھڑی کنارے پر رکھی تھی وہ لے کر آئے، اور یوں کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، یہ چھڑی آپ نے کسی زمانے میں مجھے دی تھی، میں نے امانت کے طور پر رکھی تھی، میں نے بہت ڈھونڈا لیکن کوئی آدمی ملا ہی نہیں دینے کے لیے، لیکن آج آپ مجھے مناسب آدمی معلوم ہو رہے ہیں، لہذا آپ کو یہ چھڑی دیتا ہوں۔ کہا میں تجھے بے وقوف سمجھتا تھا، لیکن اب یہ پتا چلا کہ میں بڑا بے وقوف ہوں، اور ہر وہ شخص بڑا بے وقوف ہے جس کو دنیا سے جانا ہے اور دنیا سے جانے کی اس کے پاس کوئی تیاری نہیں۔